إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، گزشتہ درس میں العقیدۃ الواسطیہ سے ہم نے اہل سنت والجماعت کا ایک اہم اصول پڑھا تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعلق۔ اس کے بعد آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل سنت کے بعد مزید خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بعض مکارم اخلاق کا تذکرہ کیا ہے جن سے ایک سلفی شخص کو متصف ہونا چاہیے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کے بعد خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ مَعَ الْأُمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا۔ اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حج، جہاد اور جمعہ جیسے اہم شعائر اپنے حکمرانوں کے ساتھ ادا کیے جائیں گے، ان کی ماتحتی اور ان کی قیادت میں ادا کیے جائیں گے، چاہے یہ حکمراں نیک ہوں یا گنہگار ہوں، دونوں صورتوں میں ان کی قیادت کے اندر ہی یہ اعمال انجام پائیں گے۔ کوئی الگ سے ایک جماعت بنا کر ان اعمال کو انجام دینا چاہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر، اور یہ کوئی جائز عمل نہیں۔ چنانچہ حج ایک انتہائی اہم شعیرہ ہے اسلام کا، شعائر میں سے، جہاں پر پوری دنیا سے لوگ بیت اللہ شریف کا قصد کرتے ہیں، اور حج جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے اسے اجتماعی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے حکمراں کی ماتحتی میں ہی اس فریضے کو انجام دیا جائے گا، ان کی گائیڈ لائنز کے مطابق چلا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ چاہے اجازت ملے یا نہ ملے ہم ان کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اسی طرح جہاد کا معاملہ ہے، اگر حکومت وقت کی طرف سے، مسلم حاکم کی طرف سے جہاد کا اعلان کیا جائے تو رعایا کو ان کی ماتحتی میں جہاد کا فریضہ انجام دینا ضروری ہے۔ اس کے متعدد حالات ہیں، بعض اوقات میں یہ فرض کفایہ ہے اور بعض اوقات میں یہ فرض عین ہے۔ تو اگر کسی پر فرض عین ہو جائے تو اسے اپنے اس مسلم حاکم کے ساتھ ان کی قیادت میں
اس فریضے کو انجام دینا ضروری ہے۔ وہ یہ کہہ کر اللہ کے پاس معذور نہیں ہو سکتا کہ ہمارا یہ مسلم حاکم گنہگار تھا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا تھا، لہذا اس کی اطاعت اس وجہ سے میں نہیں کرتا تھا، یہ کہہ کر اللہ رب العالمین کے پاس معذور قرار نہیں پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی اطاعت کا، رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہیں اولیاء الامور کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو اولو الامر سے یہ مسلم حکمراں پہلے نمبر پر داخل ہے، اور راجح قول کے مطابق علماء بھی اس میں داخل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ تفریق نہیں کی کہ وہ مطیع و فرما بردار رہیں اللہ کے تب ان کی اطاعت ہے، وہ نیک ہوں تب ان کی اطاعت ہے، بلکہ علی الاطلاق حکم دیا کہ ان کی اطاعت تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اور مستقبل میں جو ان حکمرانوں کے حالات ہوں گے اور جو یہ دین سے انتہائی دور چلے جائیں گے، گناہوں کے اندر گرفتار ہوں گے، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایسے حکمرانوں کے ساتھ تمہیں کیسا تعامل کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر اسے بیان کر دیا ہے۔ کوئی گنجلک چیز نہیں ہے یہ جسے سمجھنا مشکل ہو بہت، انتہائی صریح اور واضح الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کا تذکرہ کیا اور کیسے ان کے ساتھ تعامل کرنا ہے بیان کیا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انکم سترون بعدی اثرۃ وامورا تنکرونھا، فرماتے ہیں کہ مستقبل میں ایسے حکمراں تمہارے اوپر مسلط ہوں گے کہ تم واضح طور پر کیا محسوس کرو گے، یہ ہمارا حق چھین کر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے رہے ہیں۔ کہیں پر کوئی نوکری ملنے والی تھی، ایگزام ہوا، آپ ٹاپ آئے اور انہوں نے آپ کی یہ سیٹ اپنے بیٹے کو دے دی، حالانکہ وہ فیل تھا۔ اس کو کہتے ہیں اثرتن، ترجیح دیا جانا، کسی چیز کے حقدار آپ ہیں، آپ کو محروم کر کے کسی ناحق کو وہ حق دے دیا جائے، صرف اقربا پروری کی وجہ سے، صرف دنیاوی مفادات کی وجہ سے، کسی سے رشوت لے کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ ایسا ہوگا، وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، اور ایسے ایسے اعمال انجام دیں گے کہ تم قبول نہیں کر پاؤ گے، تمہارا دل اسے کسی بھی صورت میں قبول کرنے پر راضی نہیں ہوگا، وہ منکرات کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایسے تمہارے اوپر حاکم آئیں گے، مسلط ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا، فما تأمرون، اللہ کے رسول جب ایسے حکمراں آ جائیں اتنے شریر قسم کے تو کیا کریں ہم، آپ کا کیا حکم ہے، ان کے ساتھ کیسا تعامل ہمارا ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تؤدون الحق الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر جو واجب کیا ہے ان حکمرانوں کا حق، یہ حق تم ادا کرتے رہنا، اور جو تمہارا حق تھا اس حاکم نے تمہیں دیا نہیں، چھین لیا، تو یہ حق اللہ سے طلب کرنا۔ صاف الفاظ میں اللہ کے رسول نے ہدایت دی، یہ نہیں کہا کہ زبردستی چھین کے لے لینا، جب تم حق دے رہے ہو تو حق کیوں نہیں لوگے، ایک ہاتھ سے دینا ہے تو دوسرے ہاتھ سے لینا بھی ہے چھین کر، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ تمہارے اوپر جو اللہ رب العالمین نے حق متعین کیا ہے، ان حکمرانوں کی اطاعت کرنا، سمع و اطاعت، تو تم اپنا حق دیتے رہنا۔ اب تمہیں تو اپنا حق نہیں مل رہا ہے، تمہیں تو بھی ملنا چاہیے ان سے، تو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اپنا یہ حق اللہ سے طلب کرنا، ان سے امید نہیں ہے کہ یہ تمہیں تمہارا حق دیں گے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔
صاف الفاظ میں اللہ کے رسول نے ایسے موقع پر کیا کرنا ہے بیان کر دیا ہے. اس کے باوجود کوئی اپنے عقل سے کہے نہیں ہم کیسے مان سکتے ہیں. تو یہ شریعت ہے، مانے تو اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار ہوں گے، نہ مانے تو نقصان اپنا کریں گے، کسی دوسرے کا نہیں. دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہے. جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے کوئی تیر نہیں مار لیا، آخر میں ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت تھی اسی پر عمل کرنے میں خیر تھا. ہم نے مخالفت کر کے کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا. 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کیا ہم نے حاصل کیا مخالفت کر کے، تو دیکھتے ہیں کہ پورے ملک کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے. 10 سال پہلے ہرا بھرا تھا پورا ملک، اور آج 10 سال کے بعد ہماری مخالفت کا انجام یہ ہے کہ پورا کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی تعمیل میں دنیا کے اندر بھی اس کا نتیجہ اچھا آئے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کا پورا اجر ملنے کا امکان ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث کے اندر ارشاد ہے، من خلع یدا من طاعۃ لقی اللہ یوم القیامۃ لا حجۃ له ومن مات وليس في عنقه بیعۃ مات میتۃ الجاہلیہ. اگر کوئی شخص امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے تو قیامت کے دن جب اللہ کے پاس حاضر ہوگا تو اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا اپنے اس عمل کے جواز کے لیے کہ میرے پاس یہ دلیل تھی جس بنا پر میرا یہ کام جائز تھا. اللہ کے پاس جب پہنچے گا تو مجرم کی طرح پہنچے گا، کوئی حجت اس کے پاس نہیں ہوگی. اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں وفات پائے کہ کسی امیر کی بیعت اس کی گردن پر نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. جہاں پر وہ زندگی گزار رہا تھا وہاں ایک مسلم حاکم کی حکومت قائم تھی، لیکن یہ مطیع و فرما بردار نہیں تھا اپنے حاکم کا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی حالت میں اگر موت ہو گئی تو جاہلیت کی موت مرے گا وہ. اور بے شمار احادیث ہیں اس تعلق سے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بھی حالات آئیں گے، اتنے شریر قسم کے حکمراں تم پر مسلط کیے جائیں گے، تمہیں ایسا لگے گا کہ جسم صرف انسان کا ہے اور دل اس جسم میں شیطان کا رکھا ہوا ہے. اس طرح کے بھی حکمراں آئیں گے. صحابہ اکرام نے پوچھا ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سمع و طاعت کا اظہار کرنا، صبر کرنا، اور ان کے خلاف خروج و بغاوت مت کرنا. کیونکہ خروج و بغاوت کرنے پر یہ تو پہلے سے بدمعاش ہیں، ان کے سدھرنے کا امکان نہیں ہے. یہ مزید سرکش ہو جائیں گے اور خروج و بغاوت کی بنا پر ناحق انسانوں کا صرف خون بہے گا. ایک حکومت سے ٹکر لینا ایک عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کا انجام کہیں پر بھی اچھا نہیں ہوتا. اور ایک عام فرد چاہے وہ اپنے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ جمع کر لے، عموماً حالات یہی ہوتے ہیں کہ حکومت سے وہ ٹکر نہیں لے سکتے. پولیس سے، فورس سے، عدالت سے، فوج سے، ان تمام چیزوں سے ٹکر لینا عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا. وہ پہلے سے شریر ہیں، پہلے سے جن کے جسم میں شیطانوں کے دل موجود ہیں، ان کے دل میں کوئی رحم آئے گا؟ خون کی ندیاں بہہ جائے انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا. تو اگر کوئی ان کی مخالفت کرے گا تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کی حفاظت کے لیے کہا کہ ایسے موقع پر بھی تم اطاعت کرتے رہنا، صبر کرتے رہنا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑے محبوب ہے اس لیے کہا جا رہا ہے عوام کو کہ ان کے ساتھ اس طرح تم کرنا، تعامل کرنا. وہ بھی ایک دن اللہ کے پاس پہنچیں گے. ابھی جو پاور ان کے پاس ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. ایک دن وہ بھی اللہ کے پاس پہنچیں گے اور ان کا جو حال ہوگا دوسروں کا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کے ہاں جیسے امام عادل کی فضیلت ہے کہ عرش کے سائے تلے ان کو جگہ ملے گی، اسی طرح اگر کوئی بادشاہ ہے اور اپنی رعایا کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، انصاف نہیں کیا ہے، تو سزا بھی اسی طرح سخت ہے ان کے لیے. عام لوگوں سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین
انہیں گرفتار بھی کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کا ایک اہم اصول کہ حج ہو، جہاد ہو، جمعہ ہو، یہ اپنے مسلم حکمرانوں کی قیادت میں ادا کرتے ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ان سے بغاوت نہیں کرتے۔ یہ خوارج اور روافض کا طریقہ ہے کہ اپنے حاکم کو متہم کرتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے، یہ نیک نہیں، لہذا ان کے خلاف خروج و بغاوت ضروری ہے، ان کی اطاعت ہم پر فرض نہیں ہے کیونکہ یہ خود اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو ہم ان کی اطاعت کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے اگر تسلیم کر بھی لے کہ آپ کی یہ لاجک بہت اچھی ہے، جب وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ناچ گانوں کے اندر صبح و شام ڈوبے رہتے ہیں، تو ایسے حاکم کو، ایسے شخص کو جو حاکم بن چکا ہے، بادشاہ بن چکا ہے، ان کی اطاعت ہم کیوں کریں؟ انہیں اپنا حاکم کیوں تسلیم کریں؟ اتنے گناہگار لوگوں کو، ایک ایسا شخص جو تہجد گزار ہے، اللہ کا نیک مطیع فرما بردار بندہ، ایسے شخص کو کیسے اپنا حاکم تسلیم کر لے جو صبح سے شام تک زنا کے اندر ڈوبا رہتا ہے، شراب کے اندر، ناچ گانے کی محفلوں میں ہمیشہ اس کے صبح و شام ہوتے ہیں، کیسے اسے اپنا حاکم تسلیم کر لے؟ یہ عقل کے اندر آنے والی بات ہے؟ ٹھیک ہے، مان لیا 1 منٹ کے لیے کہ یہ حاکم بننے کے لائق نہیں، تو ان کو ہٹا کر آپ کن کو لائیں گے؟ کسی انسان کو ہی لائیں گے یا فرشتے کو لائیں گے؟ آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کو ہٹا کر جن کو ان کی جگہ پر ہم رکھیں گے وہ ایسے نہیں ہوں گے؟ پھر وہ اسی طرح نکل گئے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ متقی و پرہیزگار لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، آپ نے لایا اپنے حساب سے کسی کو، اور وہ بھی جب اس کے پاس پاور آیا، سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہے، پولیس اپنے ہاتھ میں ہے، فوج اپنے ہاتھ میں ہے، عدالت اپنے ہاتھ میں، وکیل اپنے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہے، اسے دنیا کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ پھر سرکش نکل گیا، کیا کرو گے پھر اسے بدلو گے، پھر تیسرے کو بدلو گے، روزانہ یہی حکومت بدلتے رہو گے؟ یہ اتنا آسان کام ہے؟ اور جو ایک بار اپنے پاس حکومت سنبھال لے، جس کے ہاتھ میں پاور آ جائے، آسانی سے چھوڑ دے گا وہ؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ خون خرابے ہوں گے، اور خون خرابے کے بعد بھی جو حکومت آپ لائیں گے، آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اس سے اچھے ہوں گے وہ، پھر انہیں بدلنے کی نوبت آئے گی اور زندگی بھر یہی کام آپ کرتے رہیں گے۔ کبھی بھی ایسے لوگوں کے یہاں امن و استقرار نہیں آ سکتا۔ دوسری بات یہ کہ خلفائے راشدین تک سے یہ راضی نہیں ہوئے، تو خلفائے راشدین سے بھی افضل دنیا میں کسی کو لا سکتے ہیں یہ، جن سے کلی طور پر راضی ہو جائیں گے کہ ہاں یہ ہے پرفیکٹ ہمارے حاکم۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معیار پر پورے نہیں اتر سکے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معیار پر پورے نہیں اتر سکے، بلکہ ان کو صحابی تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر صحابہ اللہ کے رسول کے، جن کو اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، یہ ان کے معیار پر پورے نہیں اتر سکتے، تو دوسرے لوگ ان کے معیار پر پورے اتر جائیں گے؟ لہذا ایسی ذہنیت والوں کے پاس صرف اور صرف ہنگامے ہوتے ہیں، کبھی بھی امن و استقرار نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں پر انسان اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت شروع کرے، وہاں نہ دنیا میں خیر ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں اسے نجات مل سکتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ، جمعہ اور جماعت کی یہ پابندی کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، اکیلے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، اکیلے پڑھیں گے، کسی کے ساتھ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں خشوع خضوع نہیں آ پاتا، تنہائی میں پڑھتے ہیں تو بڑے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ اس سے بڑی بدعت ہو نہیں سکتی ہے کہ کوئی جماعت کو، جسے اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا ہے، اور اس میں اسے اطمینان نہیں ہوتا، اور اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے اطمینان ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ایسا معاملہ ہے تو اپنے دل کا علاج کرے، اجازت نہیں ہے جماعت چھوڑنے کی۔ ہاں کوشش کر رہا تھا لیکن جماعت مل نہیں سکی، الگ چیز ہے،
لیکن پہلے سے یہ قصد کر کے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا، اکیلے پڑھوں گا. یہاں تک کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اگر غلطی سے پہلے پہنچ بھی گئے آخری رکعت کو کیلکولیٹ کر کے آتے ہیں، ایک دم آخری رکعت میں جب امام صاحب پہنچیں گے تب مجھے پہنچنا ہے، وضو کرتے کرتے سلام پھیر دیں، اکیلے نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں. پہلے پہنچ بھی گئے، امام صاحب نے لمبی قرات کر دی تھی، کھڑے رہتے ہیں. ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے، کھڑے رہتے ہیں، جماعت میں شامل نہیں ہوتے، سلام پھیرنے کے بعد اکیلے نماز پڑھتے ہیں. جائز نہیں، حرام ہے. یہ جمعہ اور جماعت اسلامی شعائر میں سے ہے. اس لیے یہاں تک کہ بعض علماء نے اس جماعت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ایک مسجد کے اندر دوسری جماعت جائز نہیں ہے. اگر کسی کی جماعت فوت ہو جائے تو دوسری جماعت قائم نہ کرے. حالانکہ ایک مختلفی مسئلہ ہے. وجہ کیا ہے آخر؟ کیونکہ جیسے ہی پہلی جماعت کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھتا اور دوسری جماعت کے اندر شامل ہوتا ہے تو یہیں سے امت کے اندر افتراق شروع ہوتا ہے. خصوصاً اگر بظاہر لگے کہ یہ بندہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو یہیں سے افتراق شروع ہوتا ہے، اختلافات شروع ہوتے ہیں، امت کی وحدت ختم ہوتی ہے، اتحاد و اتفاق چور چور ہو جاتا ہے. اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. یہ جماعت سے بھاگنا اور جمعہ سے بھاگنا کہ اس امام کے پیچھے جمعہ کی نماز جائز نہیں، جیسے کہ سید قطب فتویٰ دیتے تھے، جمعہ کے لیے نہیں حاضر ہوتے تھے، کہتے سب کے سب کافر ہو چکے ہیں، کوئی مسلمان باقی ہی نہیں رہا. یہ مؤذن جو اللہ اکبر کی صدا لگا رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، کہتے بس زبان سے ادا ہونے والا لفظ ہے، معنی مفہوم سے واقف نہیں ہے، دل سے نہیں نکلتا، یہ بھی کافر. اس طرح سید خود فتویٰ دیتے تھے. اور جمعہ کے لیے بھی حاضر نہیں ہوتے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے. اور ایسی ذہنیت کے لوگ ایک دو نہیں بے شمار اپنی آنکھوں سے ہم نے مسجد نبوی کے اندر دیکھی. اگر آ گئے ہیں پہلے، جیسے اذان ہوئی بھاگتے ہیں ایک دم اپنے ہوٹل کی طرف، اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ کافر ہے امام. صراحت کے ساتھ کہتے ہیں. اگر کہا جائے کہ چلے نماز ہو گیا وقت، وہاں پہ دعات موجود رہتے ہیں، لوگوں کو جیسے اذان ہو فوراً نماز کے لیے بلاتے ہیں، بعد اب تک بھاگتے ہیں ہوٹل کی طرف، کہتے ہیں کہ نہیں اس امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، کافر ہے یہ. تو یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے، یہ خوارج کے طریقے پر چلنے والے، روافض کے طریقے پر چلنے والوں کا منہج ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ، امت کے لیے خیر خواہی کو اپنا دین سمجھتے ہیں. یہ نہایت اہم جملہ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. 3 مرتبہ اس جملے کو اللہ کے رسول نے دہرایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ خیر خواہی کن کے ساتھ ہو؟ قلنا لمن، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. یہ خیر خواہی اللہ کے لیے ہو، اس کی کتاب کے لیے ہو، رسول کے لیے ہو اور عام لوگوں کے لیے ہو. تو یہ اہل سنت والجماعت امت کے ساتھ خیر خواہی کو اپنا دین سمجھتے ہیں. کیسے خیر خواہی ہوگی؟ جن کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کیے جائیں. والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، کام کرنے والے ماتحتوں کے حقوق ہیں. جن کا اللہ رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے اور جن کے اوپر جو حقوق مرتب کیے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہیں، تو یہ ہے خیر خواہی کا معنی. تو امت کے ساتھ خیر خواہی کو اپنا یہ دین سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ دغا بازی نہیں. یہ خیر خواہی دغا بازی کے اپوزٹ ہے.
اگر اس حدیث پر لوگ عمل کر لیں تو یہ دنیا جنت نشہ بن جائے، امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی اسی طرح تربیت کی تھی۔ جس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اب غور کریں کہ اس معاشرے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو کچا کھا جاتے تھے، طاقتور جو ہوتے تھے وہ کمزوروں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، لیکن اسی معاشرے کے اندر اللہ کے رسول نے ایسی تربیت کی اور ایسی تبدیلی لائی، خیر خواہی کا ایسا جذبہ پیدا کیا کہ کوئی ایک دوسرے کے حق کو ذرہ برابر بھی غصب کرنے پر راضی نہیں تھا۔ خود بھوکے سو جائیں گے لیکن میرا پڑوسی اور میرا دوست بھوکا نہ سوئے، جیسے کہ مہاجرین نے انصار کے لیے کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود تکلیفیں برداشت کر لیں گے لیکن اپنے بھائیوں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ تو یہ دین ہے، خیر خواہی یہ دین ہے، الدین النصیحہ اللہ کے رسول نے کہا۔ تو امت کے ساتھ خیر خواہی کو یہ اہل سنت والجماعت دین سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سامنے والا غفلت میں تھا، چلو تھوڑا اس کو مار دیا، وہ اندازہ نہیں کر پایا اور ایک ڈپلیکیٹ نوٹ بیچ میں داخل کر دیا گڈی میں، پکڑ تو نہیں پائے گا، خیر خواہی کے خلاف ہے۔ ٹرین میں بھیڑ بہت زیادہ ہے، ٹی ٹی تو نہیں آ پائے گی، چلو سفر کر لیتے ہیں بغیر ٹکٹ کے، خیر خواہی کے خلاف ہے۔ اگر خیر خواہی کا جذبہ ایک انسان کے اندر آ جائے اور پورا معاشرہ اس طرح تشکیل پائے تو یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ چاہے وہ کسی کا لاکھوں کی گڈی جیب سے گر گئی ہو، روڈ پر پڑا ہوا ہو، کوئی اسے اٹھائے گا نہیں۔ ہمارے اس ملک کے اندر شاید یہ خواب ہی ہو کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں اور سلف کے زمانے میں کیسا تھا، اس کا اندازہ صرف اس سے لگائیں کہ آج بھی سعودی عرب کے اندر جو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے امن و امان قائم ہے، دنیا کے دوسرے خطوں میں لوگ خواب ہی کہیں گے، اسے خواب ہی کہیں گے۔ کوئی گیا کسی حاجی کا، کوئی نوٹوں کی گڈی گر گئی، کتنی اس کی قیمت ہے؟ لاکھوں کروڑوں میں۔ کسی کو ملا، آ کے پولیس کے پاس جمع کر دیا۔ باضابطہ حرمین شریفین میں گرے پڑے سامانوں کے لیے ایک آفس موجود ہے۔ کسی کو بھی کوئی چیز گری پڑی ملی ہے تو وہ اپنے جیب میں ڈال کے رکھ نہیں لے گا، فوراً کیا کرے گا، وہ آ کے اس آفس میں جمع کر دے گا کہ ہاں فلاں چیز مجھے وہاں گری ہوئی ملی تھی۔ وہ اس کے مواصفات کے ساتھ درج کر لیں گے، رکھ دیں گے، جب اس کا مالک آئے گا تو اس کو دے دیا جائے گا۔ کئی لوگوں نے لکھا اور یہ وائرل بھی ہوئے، بہت سارے واقعات خود اپنے آنکھوں سے ہم نے دیکھے۔ ایک بندہ حج کرنے کے لیے آیا ہے، دوبارہ دوسری بار سعودی عرب کب پہنچا ہے؟ 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد۔ کہا کہ اس سفر میں تو ایک میرا سامان کھو گیا تھا، پیسہ کھو گیا تھا اور کوئی چیز کھو گئی تھی، تو چلو دیکھتے ہیں آفس میں، ہو سکتا ہے کسی کو ملا ہو اور پہنچا دیا ہو۔ 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، کسی اللہ کے بندے نے رکھ دیا تھا، موجود ہے، آج تک کوئی ہاتھ نہیں لگایا۔ خود ہمارے ساتھ کتنے واقعات ایسے ہوئے، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بھی۔ میرا ایک موبائل تھا، ایک بار ایک اس میں گر گیا کار میں، ایک کار والے کے پاس بیٹھا، جیسے جامعہ پہنچا دیکھ رہا ہوں موبائل نہیں ہے، کہاں گیا؟ لگا کہ جامعہ سے نکلتے وقت، مسجد نبوی پہنچتے وقت شاید وہیں گر گیا ہو۔ اب کیسے اس کو یہ کیا جائے؟ تو چلو دوسرے کے موبائل سے فون لگایا جائے۔ فون لگایا، اٹھایا بندے نے، پورا لوکیشن پہنچا اور پہنچا کے گیا۔ یہ تو چھوٹی چیز ہے، بہت زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ایک بار چھٹی کے موقع پر اپنے ملک جانے کے لیے
کئی ساتھی ایک کار میں اپنا سامان رکھے، مارکیٹنگ کرنے کے بعد اپنے ملک جائیں گے، اور اترتے وقت گفتگو میں ایسے مشغول ہوئے کہ سامان پورا کار میں رہ گیا اور یہ چلے گئے۔ جانے کے بعد اب خیال آ رہا ہے کہ سامان تو کار میں رہ گیا، اب کیا کریں؟ اب کسی رکشہ والے سے یا کسی کار والے سے آپ نہیں کیا ہو، اس کا نمبر تھوڑے کوئی لیتا ہے، اب کیسے اس کو اس شہر کے اندر تلاشا جائے؟ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ کوئی اللہ راستہ نکال دیتا کہ ہمارا سامان مل جائے۔ وہ بندہ اب پیچھے پڑا ہوا ہے کار میں، اسے کوئی خبر ہی نہیں کہ کس کا سامان پڑا ہوا ہے۔ وہ دن بھر وہ کار چلاتے چلاتے جب رات کو پہنچا اپنے گھر آرام کرنے کے لیے تو دیکھ رہا ہے کہ پیچھے سامان پڑا ہوا ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے کس کا سامان ہوگا دن بھر میں، اللہ عالم۔ سوچتے 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 اسے خیال آیا کہ جامعہ اسلامیہ کے کچھ طلبہ سوار ہوئے تھے اور انہوں نے سامان خریدا تھا، شاید کہ ان لوگوں کا ہوگا۔ آیا اور گیٹ مین کو دے کے چلا گیا۔ جب یہ طلبہ آئے تو گیٹ مین نے کہا کہ یہ سامان پڑا ہوا ہے، کسی نے دیکھے گیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا یہ سامان ہے، مل گیا سامان۔ ایک بندہ تھا سعودی عرب کے خلاف بہت لکھتا تھا، پھر اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ وہ ہائی وے پر جا رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اس نے لکھا باضابطہ پورا واقعہ۔ ایک دم 12 بجے کے بعد کا واقعہ، رات کے سنسان سڑک پر، کہہ رہا کہ گاڑی چلاتے چلاتے اتنا تھک گیا کہ اب لگ رہا ہے کہ اب آگے اگر گاڑی چلایا تو حادثہ ہو سکتا ہے، نیند کا غلبہ اس قدر ہونے لگا۔ تو سڑک کے کنارے گاڑی پارک کی اور آرام کرنے کے لیے سو گیا۔ تو کہ اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ پیچھے ایک گاڑی آ کر رکی میرے پیچھے، تو کوئی توجہ میں نے نہیں دی کہ اس کو بھی کوئی ضرورت ہوگی، اس لیے اپنی گاڑی روکا ہوگا۔ بہرحال میں سو گیا، کافی دیر تک 2-3 گھنٹے تک سوتا رہا اس طرح۔ اس کے بعد جب آنکھ کھلی، چہرہ اورا دھل کے جیسے آگے گاڑی بڑھایا، فوراً پیچھے والی گاڑی آ کے رکی۔ وہاں سے ایک پولیس والا نکلا اور آ کر مجھے پوچھا کہ اب تم فریش ہو؟ تو کہا ہاں فریش ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہو۔ تو پوچھا کہ آپ کہاں سے، کب سے ہیں؟ تو کہا کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ تم سو رہے ہو اور تمہارے ساتھ تمہاری بیوی ہے، تو کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچائے تمہاری بیوی کو اس سنسان سڑک میں، اس لیے میں پہرے داری دے رہا تھا اس وقت سے تمہارے پیچھے۔ کہا کہ اللہ اکبر، ایسا بھی کوئی ملک ہے دنیا میں کہ جو میری بیوی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے 2-3 گھنٹے سے بندہ کھڑا ہے صرف پہرے داری کے لیے؟ کوئی دنیا میں اس کا تعلق ہے اس سے، کچھ پیسہ ملنے والا ہے؟ یہ صرف اور صرف کون کر سکتا ہے؟ جسے اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ تو ایک دو نہیں، بے شمار واقعات، اگر امن و امان کے قصے بیان کیے جائے وہاں کے جو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھے ہیں، کوئی سنی سنائی قصے نہیں، اپنی آنکھوں سے جو ہم نے منظر وہاں دیکھا ہے، تو دوسرے لوگ اسے خواب ہی شمار کریں گے کہ یہ خواب ہی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اس زمانے میں صحابہ اکرام تابعین کے زمانے میں کیا منظر رہا ہوگا۔ تو حقیقت میں اللہ کے رسول نے جو کہا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، تو یہ خیر خواہی اگر معاشرے کے ہر فرد میں آ جائے تو یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ سامنے والے سے کوئی غلطی ہو گئی، اس نے کوئی سامان دے دیا اس لیے میں چپکے سے رکھ لوں گا، نہیں ہو سکتا۔ اس نے غلطی سے 500 کا ایک نوٹ زیادہ دے دیا، میں نے گنا، اسے تو پتہ نہیں ہے، رکھ لو، نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر وہ خیر خواہی کو دین سمجھ رہا ہے کبھی ایسا نہیں کر سکتا، سامنے والے کو دھوکہ نہیں دے سکتا وہ، کیونکہ اسے وہ دین سمجھ رہا ہے۔ تو اس طرح اگر ہر فرد تیار ہو جائے
تو کبھی کسی سے کوئی ڈرے گا نہیں. ایک چھوٹا بچہ کسی بڑے سے بڑے مال کو سڑک پر لے جاتے ہوئے بھی اسے خوف محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی مجھے لوٹ سکتا ہے. تو یہ ہے دین حقیقت میں، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث المؤمن للمؤمن کالبنیان کا جو معنی ہے اس کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اسے دین و ایمان سمجھتے ہیں. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. یہ جو بلڈنگ بنی ہے اس کے اندر جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں، کوئی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ رہنا گوارا نہ کرے کہ نہیں مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ بلڈنگ کھڑی ہو پائے گی؟ نہیں ہو پائے گی. تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اسی طرح بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، تعمیر کی حیثیت رکھتا ہے، ایک اینٹ کی طرح حیثیت رکھتا ہے. وہ اگر نکل جائے تو پوری بلڈنگ ختم ہو جائے گی، کمزور پڑ جائے گی، گر سکتی ہے. یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک مومن دوسرے مومن کو تقویت دیتا ہے. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور اللہ کے رسول نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے اس طرح انگلیوں کے درمیان اسے جوڑ کر دکھایا کہ اس طرح سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ہوتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کو تقویت دیتا ہے، اسے کمزور کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ. ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرنے میں، رحم و کرم کرنے میں، الفت و محبت میں ایک مؤمن کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، ایک جسم کی طرح ہے. تمام مؤمنین ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے معاملے میں جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ. جیسے پورے جسم کے اندر کسی ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچے، اگر انگلی کٹ جائے تو تکلیف صرف انگلی کو ہوتی ہے، پورے جسم کو ہوتی ہے. کیا دوسرا ہاتھ کہتا ہے کہ تم اپنا بھوگ دو، تمہارے ساتھ معاملہ ہوا ہے؟ پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے. تو یہی مثال مومن کی ہے کہ کسی بھی مومن کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مومن کو بھی اسی طرح احساس ہونا چاہیے کہ گویا کہ یہ ہمارا ایک جسم ہے اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچی ہے. اسی طرح وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالرِّضَا بِمُرِّ الْقَضَاءِ. اہل سنت والجماعت صبر کا حکم دیتے ہیں مصیبت کے وقت، اور اگر خوشحالی آئے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں. دونوں حالتوں میں مومن کے لیے خیر ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. ایک مومن کی زندگی بھی عجیب و غریب ہے، اس کے ہر معاملے کے اندر خیر ہی خیر ہے. ان اصابتہ سراء شکر فذلک خیر اللہ. اگر خوشحالی آتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کے لیے خیر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صبر، اور اگر تکلیف لاحق ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. اور ایسی سدا بہار زندگی صرف مومن کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ صرف مومن کا خاصہ ہے کہ ہر حالت میں اس کی زندگی سدا بہار رہتی ہے، کبھی بھی اس کی زندگی میں شر نہیں آتا. صبر یا شکر کے ساتھ زندگی گزارنے والا کبھی بھی شقاوت کا شکار نہیں ہوتا، ہمیشہ سعادت کی زندگی گزارتا ہے. وہ ہمیشہ سعادت کی زندگی گزارنے والا ہوگا اگر ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑ لے، صبر کو اور شکر کو. صبر کی فضیلت انتہائی زیادہ آئی ہے، 1 2 نہیں 90 سے زیادہ قرآن کے اندر آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے صبر کا حکم دیا ہے. صبر تمام اعمال کی جڑ کہہ سکتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب اجر عطا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے.
بلا حساب و کتاب اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اجر عطا کرتا ہے جن کے اندر صبر کی صفت پائی جاتی ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ عموماً صبر کا لفظ کہا جائے تو لوگوں کے ذہن میں کیا تصویر ابھرتی ہے؟ اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو جزع فزع نہ کرنا، اسے صبر کہتے ہیں۔ جوان بیٹا فوت ہو گیا اور اس پر جزع فزع نہ کرے، اسے صبر کہتے ہیں۔ یقیناً یہ صبر ہے، لیکن صرف یہی صبر نہیں، ایک صبر کا ایک ناقص مفہوم ہوگا اگر صرف اسی کو صبر مان لیا جائے تو۔ صبر کی کل 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اللہ کی عبادت میں صبر کرنا۔ یہ دینی مجلسیں عبادت ہے، ان میں بیٹھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، ورنہ نہیں کر پائے گا ایک انسان۔ 1-2 مجلس بیٹھے گا چھوڑ دے گا، اس پر صبر کر رہا ہے تو انتہائی اہم عبادت ہے یہ۔ دوسری ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، آسانی کے ساتھ کوئی بندہ کر سکتا ہے لیکن اللہ کے خوف سے نہیں کر رہا، آسانی کے ساتھ صرف ایک دستخط کرے گا کروڑوں مل جائیں گے، لیکن نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس پر صبر کی ضرورت نہیں ہے، انتہائی صبر کی ضرورت ہے، ہر کوئی نہیں کر پائے گا اسے۔ اور تیسری قسم ہے کہ کسی مصیبت پر صبر کرنا، اور یہ مصیبتیں 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ پہلی قسم ہے کہ جس کی طرف سے مصیبت آئی ہے اسے آپ جانتے ہیں، کوئی انسان ہے، کوئی مخلوق ہے، کسی نے آپ کو کیا کیا؟ آپ کا مال چھین لیا، آپ کا گھر آ کے گرا دیا، تو اس پر صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور دوسری قسم ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی مصیبت آئی، زلزلہ آ گیا اور پورا گھر گر گیا، ابھی نیا گھر خریدا تھا، اس پر صبر کرنا تھوڑا سا آسان ہے بنسبت اس کے کہ کوئی بلڈوزر چلا دے اور گھر کو گرا دے، اس پر صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اگر صبر کر رہا ہے کوئی تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بلا حساب اجر کا وعدہ کیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ آخر میں کہا والرضا بمر القضاء، اگر تقدیر کا کوئی فیصلہ اس کے حق میں بظاہر برا ہو اور پھر بھی اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کے سامنے رضامندی کا اظہار کرے، ایک تو ہے فیصلے کو تسلیم کر لینا، اور دوسرا صرف تسلیم نہ کرے بلکہ اس پر خوش بھی رہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے تو یہ بہتر ہے میرے لیے، گرچہ بظاہر بہت زیادہ تکلیف دہ ہے لیکن اللہ کا فیصلہ ہے تو اس کے یہ میرے لیے بہتر ہے۔ تو یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، اگر کسی کے پاس یہ پایا جائے تو انتہائی اعلیٰ درجے پر ایسا بندہ فائز ہے۔ اسی طرح وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ، اہل سنت والجماعت بہترین اخلاق کی طرف اور اچھے اعمال کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس تعلق سے صرف یہ کہنا کافی ہوگا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا، کیا فرماتی ہے؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سراپا قرآن تھا۔ قرآن میں اللہ نے ایک بندے کو جیسا رہنے کے لیے کہا ہے، جیسا بننے کے لیے کہا ہے، اللہ کے رسول بالکل اسی طرح تھے۔ اس لیے ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ پائیں تو اللہ کے رسول کی طرح ہمیں بھی اپنے اخلاق اور کردار کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، اسی طرح اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا ہے یہ حدیث، تو اس کے معنی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اسے اپنا دین سمجھتے ہیں۔ کیا اس حدیث کا معنی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے کامل مؤمن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہو، جس کے اخلاق سب سے بہترین ہے وہ سب سے زیادہ کامل مومن ہے۔ جس قدر اخلاق کے اندر گراوٹ آتی جاتی ہے ایمان کے اندر کمی آتی جاتی ہے، اخلاق کے اندر جس قدر انسان اعلیٰ لیول پر پہنچتا رہتا ہے اس کے ایمان کے اندر بھی اسی طرح بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ وَيَنْدَبُونَ إِلَىٰ أَن تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کہتے ہیں کہ اسی طرح اہل سنت والجماعت لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں، اس بات کی تعلیم دیتے ہیں
کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ قطع تعلقی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. سامنے والا تمہارے ساتھ بہت اچھا کردار پیش نہیں کر رہا، تمہارے ساتھ اچھا تعامل نہیں کر رہا، تو اس کا بدلہ اسے قطع تعلقی کے ساتھ نہیں، صلہ رحمی کے ساتھ دو. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ سامنے والا بھی تمہارے ساتھ اچھے برتاؤ کرے گا تب تم اچھے برتاؤ کرو گے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ گرچہ اچھے برتاؤ نہیں کرتا، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ اصل کمال ہے. اور تعطی من حرمک، جس نے تمہیں محروم کر دیا تھا اسے دو. جس نے دیا ہے اسے دینا تو ہر کوئی کر پائے گا، لیکن آپ کو ضرورت پڑی، مانگنے گئے نہیں دیا، اب اس کو ضرورت پڑی ہے، مانگنے آیا ہے تو آپ کے اچھا آج آیا ہے موقع نا، اتنے دن سے میں انتظار کر رہا تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ انتقامی پہلو نہ اختیار کرتے ہوئے افضل جو ہے آخرت کے لیے، دین و دنیا کے لیے، وہ طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے. اور شریعت ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتی ہے. تعطی من حرمک، اگر اس نے تمہیں محروم رکھا ہے تو تم اسے عطا کرو، تم اسے دو، اس کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ نہ کرو جیسے اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا. وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور اگر تمہارے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے تو اسے معاف کر دو. تو یہ شریعت کی عمدہ تعلیمات ہیں. اہل سنت والجماعت ان تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، کیونکہ والدین کا حق سب سے بڑا حق ہے اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے لیے اس طرح رحم کی دعا کرو. تو والدین کا حق ایک انسان زندگی بھر والدین کی خدمت کر کے بھی ادا نہیں کر سکتا، اتنا بڑا حق والدین کا ہے. اور جو بھی خود والد بن چکا ہے اسے اس کا احساس ہے کہ کیسے اس کے والدین نے اس کی پرورش کی تھی. بچوں کی پرورش کرنا دنیا کا سب سے ٹف کام ہے، تو کیسے ہمارے والدین نے ہماری پرورش کی تھی، ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں تو اسی طرح ہمارے والدین بھی ہماری تربیت میں پریشان ہوئے ہوں گے. اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. تک کہ والدین اگر مشرک بھی رہے، اپنے بیٹے کو شرک کا حکم بھی دے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تب بھی ان کے ساتھ برے برتاؤ نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے والدین ہیں. جب تم لاچار تھے، بے بس تھے، اس وقت انہوں نے تمہاری پرورش کی تھی. اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ایسا بھی ان کو احساس نہیں دلا سکتے کہ ہم آپ سے ناراض ہیں. یہ سب سے ادنا درجہ ہے کسی کو تکلیف دینے کا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا والدین کے حق میں. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا پہلو اختیار کرو. اسی طرح اہل سنت والجماعت حکم دیتے ہیں الاحسان الی الیتامى والمساکین وابن السبیل والرفق بالمملوک، کہتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اور ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ انتہائی حسن اخلاق سے پیش آنے اور نرمی کا برتاؤ کرنے کا، کہ یہ سب کے سب کمزور طبقہ ہے معاشرے کے اندر. یتیم ہے، مسکین ہے، ماتحت کام کرنے والے ہیں، مسافرین ہیں جو اجنبی بن کر یہاں موجود ہے ابھی، تو یہ سب کے سب کمزور طبقہ ہوتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر. انہیں ہر کوئی چاہے تو ڈاؤن کر سکتا ہے، لیکن نہیں، شریعت ہمیں کس چیز کا حکم دیتی ہے کہ ایسے لوگوں کا خیال رکھا جائے. جو ایسے لوگوں کا خیال رکھتا ہے جن سے کچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی، تو حقیقت میں یہی مکارم اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے. کوئی شخص ایسے شخص کی مدد کرے جس سے پھر مستقبل میں ملنے کی امید ہو کہ چلو آج اس کی مدد کرتے ہیں، پھر مستقبل میں وہ ہماری مدد کریں گے. اور کوئی شخص ایسے شخص کی مدد کر رہا ہے
بظاہر کوئی امید نہیں کہ اس سے کچھ ملنے والا ہے مستقبل میں، وہ انتہائی لاچار ہے، بے بس ہے، اور اس کی مدد کر رہا ہے، تو انتہائی اعلیٰ درجہ ہے مکارم اخلاق کا۔ اس کے بعد چند گناہ کے کاموں اور جو اخلاقی اعتبار سے گرے ہوئے اعمال ہیں، ان سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لوگوں کو دور رہنے اور بچنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ۔ اہل سنت والجماعت فخر اور تکبر کرنے سے منع کرتے ہیں۔ انسان لاچار ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے کہا زمین و آسمان کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک دھبے کی طرح ہے پوری دنیا کے اندر۔ دنیا اتنی بڑی ہے اور اس میں سے ایک انسان ایک چھوٹا سا ایک دھبے کی طرح ہے۔ اس دنیا سے بڑی یہ سورج سے بڑی اور کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں۔ یہ ایک سیارے کے ایک اس کے اندر زمین و آسمان کے اندر، باقی 6 زمین 6 آسمانیں، ان تمام کے سامنے ایک انسان کی کیا ہے؟ وہ ایک دھبے سے بھی چھوٹا ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو گندے پانی سے پیدا کیا گیا، جس کی کوئی حیثیت نہیں، کیا اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ فخر کرے، تکبر کرے؟ تکبر کرنا انسان کے لیے زیب نہیں دیتا، یہ بس اللہ رب العالمین کے لیے زیب دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ یہ کبریا جو ہے، تکبر جو ہے، یہ میری چادر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم، بنی آدم کا میں سردار ہوں۔ فوراً آگے کہتے ہیں ولا فخر، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یعنی فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بس خبر کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول سید ولد آدم کا جملہ کہنے کے بعد فوراً کہتے ہیں ولا فخر۔ تو یہ ہے حقیقت انسان کی۔ کوئی اونچا مقام مل جائے اور انسان فخر کرنے لگے تو یہ اس کی اپنی حقیقت کو نہ پہچاننے کی دلیل ہے۔ اگر اپنی حقیقت سے واقف ہوتا تو کوئی فخر نہیں کر سکتا تھا۔ فخر کرنا صرف اللہ رب العالمین کو زیب دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی مخلوق کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ فخر کرے، تکبر کا اظہار کرے۔ اسی طرح والبغی والاستطالاء علی الخلق بحق او بغیر حق، کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ظلم و زیادتی ہے، لوگوں پر چڑھائی کرنا، چاہے حق کے ذریعے ہو چاہے بغیر حق کے ہو، یہ اچھے اخلاق میں نہیں، برے اخلاق میں شمار ہوتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِي الْأَخْلَاقِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ صِفْصَافِهَا، اور اخلاق کی بلندیوں تک پہنچنے کا حکم دیتے ہیں، اور برے اخلاق، انتہائی گرے ہوئے اخلاق سے حتی الامکان بچنے کا حکم دیتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ يَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور چاہے اچھے اخلاق کے بارے میں ہو چاہے برے اخلاق کے بارے میں ہو، جو بھی حکم دیتے ہیں یا جس کام سے روکتے ہیں، اصل ان کے نزدیک کتاب و سنت کی اتباع ہوتی ہے۔ یعنی اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ اچھا اخلاق ہے یہ برا اخلاق ہے، بلکہ کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہوئے کسی چیز کو اچھا یا کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے سماج اور معاشرے کے اندر ایک عجیب و غریب چیز ہے، بے شمار کبیرہ گناہوں کو سماج اور معاشرے کے اندر کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے کوئی نماز چھوڑ دے، لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی جرم کر رہا، اور اسی کے بالمقابل کوئی چھوٹا سے چھوٹا کوئی جرم کرے تو اتنے جو بے نمازی تھے سب اس کو جا کے ماریں گے، اور سماج اور معاشرے کے اندر اس کا بائیکاٹ بھی کیا جائے گا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے دونوں کا جرم تو کوئی موازنہ ہی نہیں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔ تو اہل سنت والجماعت چاہے نیکی کے معاملات ہو چاہے گناہ کے معاملات ہو، ان تمام معاملات میں کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اچھا اخلاق ہے یہ برا اخلاق ہے، یہ سب سے اعلیٰ اخلاق ہے اور یہ سب سے برا اخلاق ہے۔ تو یہ عقل و قیاس سے فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہوئے ان چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے
اہل سنت والجماعت کے ان مکارم اخلاق کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد آگے کی جو عبارت ہے وہ اہل سنت والجماعت کے نام کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ والی حدیث بیان کی ہے، اسے بیان کر کے کہ کیوں یہ اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں۔ تو ان ناموں کے تعلق سے آگے بحث موجود ہے، اور یہ آخری مبحث ہے، آخری مسئلہ ہے اس کتاب کا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس آخری مسئلے کو ہم بیان کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم امید کرتے ہیں کہ اگلا درس ہمارا اس کتاب کا آخری درس ہوگا بإذن اللہ تعالی، جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت جو یہ نام ہے اس کا سبب کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، اسے بیان کیا ہے، اور کہاں سے یہ نام آیا، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کو آخر میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس آخری مسئلے کو پڑھیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کتاب کے آخر تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اب تک جو ہم نے پڑھا ان تمام معلومات کو ضبط کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین اسی عقیدے کے مطابق آخری سانس تک ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بھائی کا سوال تھا، بول رہے تھے کہ جیسے ابھی ہم سلفی حضرات جو ہے ایسا بولتے کہ حکام کے خلاف کچھ نہیں بولنا چاہیے اور سکوت اختیار کرنا چاہیے، شانت رہنا چاہیے۔ جی جی، تو پھر ہم ہی لوگ تبلیغی جماعت کی جو حکومت ہے یہ جو افغانستان میں، اور اس کے بعد میں جو سودان وغیرہ کے جو حکام ہیں یا ایران وغیرہ کے جو حکام ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں، ان کے بارے میں ہم کیوں بولتے ہیں؟ ایسا لوگ سوال کرتے ہیں۔ جی، کیا بولتے ہیں ان کے خلاف؟ بغاوت کا حکم دیتے ہیں؟ کسی ایک سلفی کو دکھائیں کہ ان کے خلاف کہا کہ ان کے خلاف بغاوت کرو، کیا کہتے ہیں؟ کیا بیان کرتے ہیں؟ ان کے باطل عقائد کو بیان کرتے ہیں یا کیا بیان کرتے ہیں؟ اگر باطل عقائد کو بیان کرتے ہیں تو کسی بھی حکومت کا ان کے باطل عقائد کو بیان کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کھل کر ڈنک کی چوٹ پر کہا تھا کہ یہ کفری عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو امیر المؤمنین مان رہے تھے۔ تو اگر باطل عقائد کا وہ پرچار کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کے باطل عقیدے کی حمایت نہیں کی جائے گی، اسے کھل کر بیان کیا جائے گا کہ یہ باطل عقیدہ ہے۔ البتہ اس حاکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا یہ جائز نہیں ہے، چاہے کہیں کی بھی حکومت ہو، چاہے افغانستان کی ہو، چاہے ترکیہ کی ہو، چاہے سوڈان کی ہو، چاہے سعودی عرب کی ہو، کسی بھی حکومت کے خلاف عوام کو بھڑکانا یہ جائز نہیں ہے، اور ان کی برائی عوام کے درمیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ علی الاطلاق سب کے لیے ہے، وہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں کہا کہ فلاں ملک کے لیے بس یہ خاص قاعدہ ہے اور دوسرے ممالک اس سے مستثنیٰ ہے، کبھی ہم نے کہا؟ اہل سنت والجماعت کا ایک طریقہ نہیں ہے، تمام ممالک کے لیے یہ عام قاعدہ ہے کہ اگر وہاں کے حاکم مسلمان ہیں تو ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا نہیں جائے گا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس سے وہاں امن و امان کی جگہ پر انتشار اور فتنہ و فساد پھیلنے کا ڈر ہو۔ البتہ عقیدہ اور دین اگر بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے بادشاہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو یہاں پر سکوت اختیار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی حفاظت کی ضرورت ہے تو وہ دین اور عقیدے کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر وہ کسی بدعقیدگی کو پھیلا رہے ہیں تو کھل کر اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، یہ بدعت ہے، اور سنت یہ ہے، یہ کھل کر کہا جائے گا۔ جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اور دوسرے سلف صالحین نے خلق قرآن والے فتنے میں کھل کر کہا۔ کسی نے کہا کہ بادشاہ کہتے تو چلو خاموش رہ جاتے ہیں، اس کے خلاف کیوں بولیں گے، یہ تو بغاوت شمار کی جائے گی؟ نہیں، عقیدے کے باب میں انہوں نے ڈنک کی چوٹ پر کہا کہ یہ کفری عقیدہ بادشاہ پھیلا رہے ہیں، اس عقیدے میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ہم ان کا۔ لیکن کیا اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ ہم بغاوت کرتے ہیں، تختہ پلٹ کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، تختہ پلٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بعد اب تک امیر المؤمنین کہہ کے خطاب کرتے رہے، ان کو جو کوڑے برسا رہے تھے ان کو امیر المؤمنین کہہ رہے تھے، حالانکہ کفری عقیدہ رکھ رہے تھے وہ۔
تو یہ ہے سلف صالحین کا اصول واضح طور پر. تو چاہے افغانستان کی حکومت ہو، چاہے ترکیہ کی، چاہے سوڈان کی، چاہے اور کسی دوسرے ملک کی، اگر کوئی ہمیں پوچھنا ہے کیا یہاں پر تو بہت زیادہ بدعقیدگیاں ہیں، بہت سارے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں اہل سنت والجماعت پر، تو کیا کوئی ایسا کام کیا جا سکتا ہے جس سے اہل سنت کی ہم مدد کریں اور ان کو ڈاؤن کریں؟ نہیں، بالکل نہیں. وہاں کے لوگ صبر کریں اس پر. اور آپ نہیں پائیں گے کہ سلفی علماء بہت سارے، جیسے افغانستان کی مثال لے لیں، افغانستان کے اندر بے شمار سلفی علماء موجود ہیں، باہر دوسری کنٹریوں میں موجود ہیں بھی. وہ سعودی عرب کے اندر بے شمار لوگ ہیں. کیا آپ پاتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے ملک کے خلاف لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں؟ نہیں پائیں گے. آپ صبر کر رہے ہیں. کتنے رشتہ دار ان کے مارے گئے، ہم جانتے ہیں. ہمارے بہت سارے ساتھی تھے، ان کے قریبی رشتہ دار مارے گئے، لیکن اس کے بعد صبر کر رہے ہیں. تو یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں خاموش نہیں رہنا. اگر کوئی بدعت کو دین بنا کر پیش کیا تو اس کو بیان کرنا ہے، تاکہ لوگوں کے دین کی حفاظت ہو کہ یہ بدعت ہے، یہ دین نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ سے حاکم وقت کے خلاف خروج اور بغاوت کی اجازت نہیں دی جائے گی.